میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں گے؟ یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب جو بنایا گیا تھا نا پمفلٹ، اس کے اوپر یہ ورس دی گئی تھی. اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے ادھر میری طرف فوکس کرنا ہے سب نے. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ اپنی بائبل اٹھائیں ذرا. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ اوکے، پریز دی لارڈ. تو کھولیے نئے عہد نامہ میں یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ایک آواز میں بولیں گے آپ. آواز تھوڑی ہے، ایک آواز میں بولیں گے آپ. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو نا، ساؤنڈ سے زیادہ آواز ہونی چاہیے. ہاللیلویا، آمین. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. اب صرف یہ 2 لفظوں پہ غور کریں نا، غور و فکر کریں، شاید زندگی گزر جائے صرف انہی 2 باتوں پہ غور کرتے ہو. ایک دعا اور ایمان، اور تیسرا لفظ جو یوز ہوا ہے ساتھ. تیسرا لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. جو دعا کرنے کا ہر بندے کا انداز اپنا ہے. کوئی جھک کے دعا کرتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی سجدہ کر کے کرتا ہے. بچے سننا ہے ذرا، بھی زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. کوئی سجدے میں دعا کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی رو کے کرتا ہے، کوئی آنسوؤں سے کرتا ہے، کوئی روح القدس سے فل ہو کے کرتا ہے، کوئی معموری میں کرتا ہے، کوئی مسا میں کرتا ہے، کوئی ایویں گونگلواں تو مٹی جھاڑ دیتا ہے. لیکن دعا ہے، وہ جیسی مرضی ہو. لیکن جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، دعا تو دعا ہے نا. قلبی دعا کرتا ہے کوئی، قلب کے ساتھ تھک 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 تھک. کوئی کلیسیائی دعا کرتا ہے، کوئی انفرادی دعا کرتا ہے. انفرادی مطلب جب تو پریشان ہو تو بند کوٹھڑی میں جانا، دروازہ بند کرنا، میں تیرا خداوند خدا ہوں گا اور تجھے جو پوشیدگی میں تجھے بدلا دوں گا. یہ ہے انفرادی دعا. ایک ہے روزے خاکساری کی دعا. دعا کی 6-7 اقسام ہے. روزے خاکساری کی دعا. لیکن آج جو دعا ہم جس پہ بات کرنے لگے ہیں، جس کا ٹاپک رکھا گیا تھا اس پمفلٹ کے اوپر جو بنایا گیا تھا، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. بات میری لکھ لینا، آج بغیر ساتھ کے ہر بندہ خالی ہے. بغیر ساتھ کے. آپ کے پاس جسم ہے اور جسم کے اندر روح نہیں تو آپ مردہ ہو. آپ کے پاس جسم ہے، آپ روح القدس سے معمور نہیں، آپ کسی کام کے نہیں. آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہو، بہت اچھے اعلیٰ پیسے کمانے والے تو ہو سکتے ہو، لیکن آپ کے اندر کوئی ایسی کمی ہوگی جو آپ کے گھر کے اندر آپ ویل مینجمنٹ نہیں کر سکتے ہوں گے. پیسہ گھر کی مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. کروڑوں روپیہ گھر کی مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ کی پریئر سب کچھ کر سکتی ہے. آپ کی پریئر آسمان کے دریچوں کو کھول سکتی ہے. آپ کی پریئر آسمان سے آگ کو نازل کر سکتی ہے. آپ کی پریئر، آپ کی دعا جو ہے وہ لنگڑوں کو چلنے پہ مجبور کر سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ چاہیے، ایک ورڈ چاہیے. دونوں وجود رکھتے ہیں. دونوں وجود رکھتے ہیں. پریئر بھی وجود رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، لفظوں میں صرف روح میں خدا بات کرتا ہے. خدا آپ کو آپ کے بدن میں ہی آپ سے بات کرتا ہے. یاد رکھنا میری بات،
یہ میں بڑی سادگی سے بیان کرتا ہوں, یہ بڑے گہرے ریفرنسز ہیں بائبل کے اندر. سیمسن کا, داؤد کا, موسیٰ کا, ابراہیم کا, دانیل کا, صدرک میسی عبد نجو کا, ہزاروں ریفرنسز اسی ٹاپک کے اندر موجود ہیں, ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اندر. یہ چھوٹا نہیں ہے, آج بڑی بات ہے. نوجوان بیٹیاں بیٹے دعا کرنے میں آج مشغول ہونا چاہتے ہیں, دعا کرنے میں اپنے آپ کو مدعو کرنا چاہتے ہیں, دعا کرنے میں, اس کو تھوڑا سا پیچھے کرو گا, دعا کرنے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی وہ پریئر کا سیٹ اپ جو بننا چاہیے وہ بن نہیں پا رہا. جو پریئر کا سیٹ اپ بننا چاہیے وہ بن نہیں پا رہا. آج کا میسیج آپ کی لائف کو چینج. حاضر ناظر والا خدا ہے. انہیں کسی نے دعا دا کہہ دیتے نا, ادھر آؤ دعا کرو, اے خدا ہم اس خدا کو مانتے جو یہاں پہ موجود ہے. تو تسی بھی مت موجود ہو نا, انہوں تے موجود کری جاندے ہو. ہم بھی تو موجود ہو نا. اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو ہم کہاں ہیں, میں کہاں ہوں. وہ میں تھا, اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں, اور میں سے نکل کے وہ میں آیا, وہ سے نکل کے وہ مجسم ہوا. وہ میں سے نکل کر وہ میں آیا. کیسے؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو, اور وہ کہاں پہ آیا؟ داؤد نے کہا وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں. اب ہری چراگاہاں کتنے سن ہے تو نہیں سن, لیکن اس نے جو کچھ دیکھا, جیسے یوحنا عارف نے جو کچھ دیکھا کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا, جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا. وہ فرماتا ہے اب وہ دیکھے, جب مجسم ہوا وہ پھر میں آ گیا, اور جب میں سے نکلا پھر آسمان پہ گیا, وہ پھر وہ بن گیا. وہ خدا, وہ آج بھی ہمارے آگے ہراول اور پیچھے چنڈا ہے. اپنی پریئر کو, اپنی دعا کو اتنا سٹرونگ کرو جتنی سٹرونگ یہ مٹھی ہے. مت دیکھو میرے خلاف کوئی منصوبہ کیا باندھ رہا ہے, مت دیکھو کہ وہ میرے خلاف کیا کر رہا ہے, مت دیکھو وہ میرے خلاف کیا کر رہی ہے, مت دیکھو وہ میری پریئر کو کا مذاق بنا رہی ہے. اب ہزاروں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہو گئے, ہزاروں کے حساب سے, اور سب کو کہا گیا ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی مورت ہے. دانیل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, مقدس دانیل. سب کو کہا گیا ہے کہ چلو جی جو ہاتھ سے بنائی ہوئی مورت ہے اس کو کیا کرو. اور مورت بنانے والا کون تھا؟ کون؟ اس کا نام کیا تھا جس کی مورت بنائی گئی؟ کون بادشاہ تھا وہ؟ کون؟ نبوکد نظر. اس بیٹی کے لیے زوردار تھا. میں پیچھے کس نے دعا کی. جس نے مورت اپنی بنوا لی ہے وہ کہتا ہے کہ سارے مینوں سجدہ کرو, پوری قوم سجدہ کرے. اب پیچھے ہوا کیا تھا؟ پیچھے ایک سیاست چل رہی تھی, ایک پلاننگ چل رہی تھی. پلاننگ کیا چل رہی تھی؟ پلاننگ دانیل کو پھنسانے کی چل رہی تھی. نبوکد نظر کے کان میں کیا کہا گیا؟ وہ جو وزیر تھے, جو وزراء تھے, وہ جیلس تھے. کس سے؟ دانیل سے. کیوں؟ دانیل کس کے قریب تھا؟ دانیل کس کے قریب تھا؟ یاد رکھنا, جب تم خدا کے قریب ہوں گے تو آپ کے اپنے, آپ کے ساتھی, آپ کے کولیگز, آپ کے رشتہ دار, ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کے کوئی خلاف ہو. کیونکہ جب آپ خداوند میں ہوتے ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ابلیس آپ کو برداشت کر لے. ہو سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہی وزراء دانیل کے ساتھ کھاتے, اس کے ساتھ بیٹھتے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب دانیل پریئر کے لیے جاتا ہے اسے کیسے پتا ہے کہ پورے 3 بجے دعا کرتا ہے دوپہری, دن دے تیسرے پہر سے دعا کرتا ہے, انہیں کیسے پتا تھا؟ اس لیے پتا تھا ان کا فوکس اس کے اوپر لگا تھا. آج یاد رکھنا, تمہارے یہ نوجوانوں کے لیے بات ہے, شیطان کا فوکس تم پہ لگا ہے. وہ لڑکی کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ گرل فرینڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ کو گندے خزانے, گندا مال, گندی سوچ, گندے خیال, گندے ارادوں کی طرف آپ کو گامزن کر سکتا ہے. وہ آپ کے ذہن کو بدلنے نہیں دے گا. یاد رکھنا, میں بھی آپ کی طرح ینگ ہوں,
اتنے تھوڑے ٹائم میں ہمیشہ ٹیسٹ منی دیتا ہوں. اس لیے دیتا ہوں کہ اگر میں اتنا ٹریول کر کے آپ لوگوں کو صرف ایک آواز پہ آپ مجھے دیکھنے کے لیے یا اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ کیا ہو؟ بیکار ہو، کسی کام کے نہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے نہیں ہونا مطلب کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے؟ یسوع کے لیے. آپ کو بھی وہی عزت ملے گی، آپ کو بھی وہی ریسپیکٹ ملے گی جو پاسٹر انور فضل کو ملتی تھی. آپ کو بھی وہی عزت ملے گی جو بشپ صاحب کو ملتی، بشپ نعیم عیسیٰ صاحب کو ملتی. میں اکثر کہتا ہوں زبور کے اندر ہم گاتے ہیں کہ تینوں چنگیاں چیزاں نال تینوں تاج رحمت ہے. کب؟ جب تم اپنے آپ کو پیش کرتے. اور ہو کیا رہا ہے؟ دانیل پریئر کے لیے جاتا ہے، اس کا پیچھا ہو رہا ہے. دانیل دعا کے لیے جاتا ہے، اس کا پیچھا ہو رہا ہے. وہ ذرا اس کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ کر کیا رہا ہے؟ کب پریئر کرتا ہے؟ وہ تو موبائل تے نہیں سی کہ تصویر کھینچ لین، کہ تصویر بنا کے بادشاہ نو بہا لیندے. لیکن وزیر جو تھے، بادشاہ کو پتا تھا یہ میرے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتے. بادشاہ دے کان پر چھٹے. کان بھرنے کے سبب سے وہ دہش میں آیا. اس نے کہا، وہ وزراء نے کہا تو اپنے لیے مورت بنا. اے جی کسے دوسرے خدا نو ماندا ہے، تو اپنی مورت بنا، تو ہمارا خدا ہے. اب وزراء کیا کہہ رہے ہیں؟ اب چکن ڈھے نے، اٹھا رہے ہیں اسے. تو اپنے لیے مورت بنوا، تو اپنی مورت بنوا. ساری قوم، سارے لوگ، ساری جوان، بڈھے بڑھیاں، بندے سب تینوں سجدہ کریں گے. اور جب کان بھرے گئے، کانوں کے اندر زہر گھول دیا گیا. آج آپ کے خلاف بھی کانوں کے اندر زہر گھولا جا رہا ہے. لیکن اب دو چیزوں سے کبھی خالی نہ ہونا، ایک دعا سے، دوسرا ایمان سے. اب کبھی خالی نہ ہونا. اپنی پریئر کو کبھی مت چھوڑنا. آپ کی پریئر آپ کی تلوار ہے. آپ کی پریئر آپ کی جو نظر نہیں آتی لیکن منہ میں رکھ لو اسے، یہی آپ کی تلوار ہے، آپ کی زبان ہے. اب اس تلوار کی بات چھوڑ دو جو ادھر لگانی ہے. اپنے منہ کی دھار کو تیز کر لو. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے منہ سے دو دھاری تیز، اور دھار کا مطلب اصل متن کے اندر عبرانی زبان کے اندر اس کو کہا گیا سٹوما. کیا کہا گیا؟ سٹوما کا مطلب ہے منہ، اور منہ کا مطلب ہے دھار. یاد رکھنا. آپ کے دو لب ہیں. آپ کے منہ سے جو لفظ نکلے گا، جو آپ کے منہ سے لفظ نکلے گا، یاد رکھنا وہ یا آپ کو گرا دے گا یا آپ کو کھڑا کر دے گا. اب گالی دو گے، آپ کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. اب دعا دو گے، جا تیرا بھلا ہوئے. ایک دن آئے گا وہ تیرے قدموں میں گر کے کہے گا تو کمال ہے بھائی، مجھے معاف کر دے. فرق کیا ہے؟ اپنے کلام میں لکھا اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. ستانے والوں کے لیے دعا کرو. بد دعا نہ کرو. آپ کے بہت سارے دشمن ہو سکتے ہیں. اب آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کا کام جو ہے وہ رک گیا ہے، سٹک ہو گیا ہے. وہ دو بھائی پولیس والے کدھر گئے ہیں؟ وہ چلے گئے ہیں جو لودرا سے آئے تھے. اوہ مائی گاڈ. اچھا، تو اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے. چلے ان کے لیے بھی دعا کرتے. اس کے بعد تو آپ اپنے دو چیزوں کو اپنا لو. یاد رکھو، دعا ایمان کے بغیر خالی ہے اور ایمان دعا کے بغیر خالی ہے. یاد رکھنا، یاد رکھنا میری بات. اب پریئر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. یہ کیا ہے پتہ کیا ہے؟ اب دعا کری جا رہے ہو اور ایمان یعنی اس تصور، اس خیال میں جا کر جس میں وہ پوری ہونی ہے، جس میں لفظ پہ میرے غور کرنا ہے، جس میں جا کے پوری ہونی. میں وہ کون ہے؟ میں خدا ہے. وہ جس میں پوری ہونی ہے، اگر وہ شامل حال نہیں تو آپ کی دعا صرف لفظوں کا رٹا ہے. لفظوں کا رٹا ہے. وہ لفظوں کا رٹا ہے جو آپ لگا رہے. اگر آپ کی پریئر میں یہ نہیں ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ہے، اور اگر نہیں رکھتے اسے تو آپ کی پریئر نہیں، وہ وقت کا ضیاع ہے.
ضائع ہے وہ وقت. اب کہتے ہو میرا خدا حاضر ناظر والا خدا, وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. کدھر ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی؟ نہیں. کبھی دیدار ہوا ہے؟ نہیں. وہ آپ کو اینجلز کی صورت میں ملتا ہے, وہ آپ کو اپنے اسپرچل فادر کی صورت میں ملتا ہے. یاد رکھنا, جدوں نے اپنے بیٹے یسوع نو بھیجنا سی نا تے خدا ادوں بھی تخت نہیں سی چھڈ گیا ہے, اس نے تب بھی جبرائیل کو بھیجا تھا. بچاؤ خدا کے روح کے لیے دعا کرتا ہے. خدا تب بھی نہیں چھوڑتا, یاد رکھنا, وہ تب بھی نہیں آیا تھا. بائبل کہتی ہے, پادری شہزاد نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے کہ اس نے جبرائیل کو بھیجا, اور اس جبرائیل نے آگے کیا کہا؟ سلام ہے مریم, تجھ پر فضل ہو. اور آگے سے مقدسہ مریم نے کیا کہا تھا؟ میں خدا کی میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. کہہ سکتے ہو؟ کہہ سکتے ہو؟ آج عورت, آج خدا کرے کوئی ایسا وقت آئے جو کوئی ایسا, یا چلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آج کوئی بیٹی روح کی معموری سے معمور ہو کہ ایسا حاملہ ہو جائے تو وہ برداشت کرے گا؟ وہ خود نہیں برداشت کرے گا. لیکن مقدسہ مریم کیا کہتی؟ میری جان خدا کی, میری جان خدا کی. اچھا وہ آپ کو کیا لگتا ہے آن دی اسپاٹ پریگننٹ ہوئی ہے؟ 2-3 گھنٹے تو لگے ہیں, وہ 2-4 گھنٹے کا پروسیس تو چلا ہے, وہ 2-4-5 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا پروسیس تو چلا ہے. اس 24 گھنٹے کے اندر, اس پروسیس کے اندر اس کا ایمان کیوں نہیں گرا؟ اس کے اندر اس کا ایمان ڈاواڈول کیوں نہیں ہوا؟ وہ بنی رہی. اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو جائے. یہ نہیں کہا میری منگنی ہوئی ہے, یوسف کی سوچے گا, یوسف مجھے بد چلن کہے گا, یوسف ایسا کہے گا. او بھائیو تسی دعا اور ایمان نو خداوند چ قائم کر لو, اب دنیا کی چھوڑ دو. وہ تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ رجاندا جائے گا, وہ تجھے زندگی کا تاج بخشے گا. تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج پائے گا. لگی ہیں نظریں, نظریں لگی ہیں, نظریں کس پہ؟ دانیل لگی ہیں کہ نہیں؟ جب واپس آئے آگے بتایا, لو جی بادشاہ سلامت, بچے بادشاہ سلامت. ادھر تو دانیل نے تیرے حکم کو کی نافرمانی کی ہے, اس نے تیرے حکم کو توڑ دیا, اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا. دانیل جو نبوکدنضر بادشاہ وہ اپنے اندر پریشان ہے, جو خدا کے حکموں کو توڑتا ہے نا. آج میری بات یاد رکھنا, آپ کو وقتی لگتا ہے, وقت تو گزرنا ہے, وقت گزرنا ہے. گناہگار کا بھی وقت گزرتا ہے, خادم کا بھی وقت گزرتا ہے, بشپ کا بھی گزرتا ہے, ایلڈر کا بھی گزرتا ہے. لیکن پوشیدگی میں جو تجھے دیکھتا ہے, وہ ایلڈر ہو, بشپ ہو, ڈیکن ہو, فادر ہو, پادری ہو, بابو ہو, وہ کوئی بھی ہو, لیکن پوشیدگی میں ایک ایسی ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے, جو تجھے دیکھ رہی ہے. میری بات یاد رکھنا, جو تجھے دیکھ رہی ہے اور تیرے عملوں کے موافق تجھے بدلہ اوپر جا کے دے گی. لیکن زمین پر, میں نے کسی سے سیکھی ایک بات, میں نے کسی بڑے سمجھدار بندے سے ایک بات ایک دن سنی تھی. اس نے کہا یہ جو زبان ہے نا, زبان یہ زمین پر آپ کے کردار کی عکاسی کرتی ہے. آپ کا کردار, آپ زناکار ہو, بدکار ہو, یہ معنی نہیں ہے. یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, یہ بعد کا پروسیس ہے, کیونکہ وہ تمہیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے وہ سب کے سامنے سریعام کبھی نہیں کرتا. میری بات ایسا ہے کہ نہیں؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی سریعام گناہ کیا کسی نے؟ شراب پینی ہے, کسی کے ساتھ زناکاری کرنی ہے, بدکاری کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, کہاں کرنا ہے؟ ہمیشہ پوشیدگی میں کرنا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے, چھپ کے کرنا ہے. لیکن آپ کی زبان اب جیسے مرضی ہو, آپ کی زبان آپ کا کردار, آپ کے کردار کو شو کرتی ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ یاد رکھنا, وہ خدا کے قریب بھی لے جاتا ہے, خدا سے آپ کو دور بھی کر دیتا ہے. کریکٹر تو بعد میں بات پتا چل نہیں, وہ تو اوپر جا کے آپ کے جو کردار, آپ جو کچھ کر کے ہیں, وہ تو اگلا پروسیس تو اوپر جا کے چلنا ہے. معافی ہونی ہے نہیں ہونی وہ تو بعد کی بات ہے. اب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, بہت سارے لوگ دعا کروانے آئے ہیں, شفا کر لینے آئے ہیں, معجزہ لینے آئے ہیں. یسوع کو لینے کون آیا ہے؟ یسوع کو لینے آئے ہو واقعی؟ تو کیسے لے گئے؟ اگر یسوع کو لینے آئے ہو
تو پھر آج اس کلام کو ساتھ لے کے جانا, اپنے گھر میں نہا کے دھو کے اپنے آپ کو پاکیزگی کی حالت میں لا کے زمین پر جھکو خداوند کے آگے, اور جو بھی لسٹ اسے دو وہ ہولی اسپرٹ کے لیے ہو سکتی ہے کہ خداوند مجھے انوائنٹنگ دے, مجھے ہولی اسپرٹ دے, مجھے قدرت دے, مجھے نزول دے, مجھے مسا دے, مجھے مکاشفہ دے, مجھے کلام کے بھید دے, مجھے تو نظر آئے یسوع, مجھے نظر آئے, مجھے اینجلز نظر آئے, مجھے میرے ساتھ رہیں, میرے ساتھ ساتھ چلیں, میرے گھر سے بیماری جائے, لاچاری جائے, کمزوری جائے, بدت جائے, جادو جائے, لڑائی جھگڑے جائیں, تفرقے جائیں, ایبجوئیاں جائیں, چگلیاں جائیں. کب جائیں گی؟ وہ اس وقت جائیں گی جب تیری پریئر سٹرونگ ہوگی اور ایمان کے ساتھ بھری ہوگی. دا کیا ہوا تھا صدرک میسی کا عبدالنجو, ورنہ کیا اللہ آسان ہی صحیح دا کر دے. ہم صرف اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. ہلیلویا. سنیں ذرا میری بات سنیں, ہم صرف اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں. سنو بچے سنو, ہم صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے زندہ خدا کو سجدہ کیا تو پھر آگ کے اندر پھر تیسری چوتھی شخصیت بھی حاضر ہوئی ہے. جب آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے تو پھر چوتھی شخصیت کی آمد بھی ہوئی ہے پھر وہاں. اور وہ چوتھی شخصیت کون ہے؟ وہاں پر جیزس سامنے کھڑے ہو. پھر وہی آگ, سنیں بچے ذرا, اب تالی نہیں بجانی آپ لوگ, وہی آگ جو جلا دینے والی تھی, وہی آگ جل تو رہی تھی لیکن سیک نہیں تھا, ٹھنڈک میں بدل گئی. آج آپ کے خلاف کوئی ادھر سے آپ کے خلاف منصوبہ باندھ رہا ہے, کوئی ادھر سے باندھ رہا ہے, کوئی ادھر سے باندھ رہا ہے, کوئی ادھر سے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ کو چھڑانے کے لیے ایک ایسی قوت آپ کے منہ کے اندر رکھی گئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی دھار ہے. وہ کیا ہے آپ کی؟ کبھی دھار دیکھی ہے چھری کی, ٹوکے دی چھری کی یا ٹوکے کی دھار دیکھی ہے؟ وہ پنجابی جے کو بھی کہہ دیں چھری دے رسے دا ناک نہیں وڑ دی, اس کو تیز کرو, اس کو رگڑو. کبھی کسائی دیکھا دن کے ٹائم وہ کبھی مٹھی پہ رکھ کے بیٹھا ہو, یہ ٹوکے دے تیز کرن ڈے چھریاں, کبھی آپ نے دیکھا؟ بہت کم دیکھا ہو. وہ صبح 2:30 بجے اٹھتا ہے کسائی, اور پھر 2:30 بجے اٹھ کے وہ اپنے اس جانور کو جسے ذبح کرنا ہے, ذبح کرنے سے پہلے وہ 2:30 بجے اٹھ کے سب سے پہلے چھریاں ٹوکے جڑے وہ تیز کر, اس کی دھار کو تیز کرو, اپنی دھار کو تیز کرو, تاکہ جب گلے پہ رکھی جائے, جب شیطان پہ رکھی جائے, شیطان کے منصوبے پہ رکھی جائے, وہ ٹھیک چلے اور سارے منصوبے کٹ آف کر لے. آمین. ہلیلویا. اپنی زبان کو پکڑو, پکڑو, ہاں ذرا پکڑو تو صحیح, گھبراؤ شرماؤ نہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اس زبان کے اندر کتنی پاور ہے. بس چھوڑ دیں, اس زبان کے اندر کتنی, اس بیٹی نے بڑی پاورفل پریئر کی, سب نے پریئر کی, لیکن اس کی پریئر کو مجھے بڑا اچھا لگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پریئر کی جو دھار تھی نا وہ بڑی افیکٹڈ تھی. پریئر تو سب کرتے ہیں, میں نے پہلے کہا تھا پریئر تو سب کرتے ہیں, لیکن وہ پریئر کوئی نہیں کرتا جو افیکٹڈ ہو, جو افیکٹ کرے, جس کا اثر نظر آئے. گاڑی آپ لے لو 10 کروڑ کی, 15 کروڑ کی, بغیر انجن کے گاڑی کبھی لو گے؟ 10 کروڑ لا لیا بھائی, گڈی چ انجن ہی کوئی نہیں. چلو گاڑی لے لی 10 کروڑ, لیمبورگینی لے لی, وہ آج کل 17-18 کروڑ کی ہے لیمبورگینی, لے لی, ناچنا شروع کر دی ہے. کیا ہوا؟ میں نے گاڑی لی ہے بھائی 17 کروڑ کی, 10 کروڑ 15 کروڑ کی گاڑی لے لی, چابی پکڑی, گاڑی کے پاس ناچ رہے ہیں جی. کیا ہوا؟ میں نے گاڑی لی ہے. وہ چلانی آتی ہے؟ وہ یار چلانی تو آتی نہیں ہے, ڈرائیور ڈھونڈ رہا ہے کسی کام کی. وہ 14 کروڑ کی گاڑی وہ کسی کام کی نہیں. اب بائبل پکڑ لو, بائبل تھام لو, بائبل سینے سے لگا لو, تے بائبل دے ایکٹس موجود نہ ہوں, بائبل کے ایکٹس پتہ نہ ہو, تو کسی کام کی ہے وہ بائبل سینے سے لگانے. اگر خدا مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا گیا, اس کراؤڈ کے اندر بٹھا رہا ہے, تو انسانی منصوبے تو اسے فیل نہیں کر سکتے. اگر بنانے والا ہی گھر ہے تو بنانے والے کی محنت ہے
یہ تو وہ بنا رہا ہے, کیونکہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے کبھی پریئر نہیں کسی کے لیے. جب میں تنہا خود پریئر کرتا ہوں, جو میری پریئر ہے, جو میں اپنی انفرادی پریئر کرتا ہوں, میں نے کبھی کسی کے لیے پریئر نہیں. فون پہ پریئر کر رہا ہوں, کبھی اس کے لیے دن میں 100 لوگوں کے لیے بھی پریئر. لیکن جو میں پرسنل پریئر کرتا ہوں, میں کسی کے لیے پریئر نہیں کرتا, میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں. میں نے آج تک اپنے بچوں کے لیے بھی پریئر نہیں کی. آج تک میں مسجد پہ کھڑا ہو کے, خدا دیکھ رہا ہے مجھے, میں نے آج تک, میں اکثر آگے پاسٹر سمر صاحب کو رویا شیئر کرتا رہتا ہوں. آج خدا نے مجھے یہ دکھایا, آج خدا نے مجھے یہ بتا دیا, آج خدا, اور وہ پوری بھی ہو رہی ہیں. کیوں بھائی صاحب, ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ پاسٹر شہباز صاحب بھی گواہ اس چیز کے. یہ اس وقت کے ساتھی ہیں شہباز بھائی جب ہم 80 لوگوں سے چلے تھے, ایسے ہی 100 لوگوں سے چلے تھے. اور ہم ہنستے ہیں, وہ بھائی بات کر رہے تھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو ہم نے یہ جو لاسٹ بدھ کو عبادت کی, تو ہم نے کہا بھائی صاحب اندر تو جگہ کام پڑ گئی ہے, تو اب باہر کر لیتے ہیں. تو باہر لوگ پورے آ جائیں, تو باہر بھی لوگ پورے نہیں آئے. ہماری وہ جو اندر کی ہوشیاری ہے, باہر کرتے ہیں اپنے لوگ, بڑا تیزی کی تھی کہ ایسی باہر کرائیں گے, ساڑھے لوگ پورے آ جائیں گے, ہمارا پروگرام اچھا ہو جائے گا, عبادت پروگرام اچھا ہو. وہاں پہ بھی لوگ بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ بلیسنگ ہے, بلیسنگ. میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ نوجوان لڑکوں کو, بھائیوں کو, بچوں کو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں خدا دیکھ رہا ہے مجھے, میں نے آج تک جب میں پرسنل پریئر میں بیٹھتا ہوں, میں کبھی کسی کے لیے پریئر نہیں کرتا. میں ہمیشہ اپنے لیے کرتا ہوں. خداوند مجھے روح سے مامور, بس تو میرے ساتھ رہنا, تو نے مجھے نہیں چھوڑا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے یہ دولت, مجھے نہیں چاہیے یہ ڈالرز, مجھے نہیں چاہیے یہ گاڑیاں, مجھے صرف تو چاہیے. اور میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 24 گھنٹے میں پریئر میں رہوں. میں 23 گھنٹے پریئر میں رہا ہوں, 23 گھنٹے. اور میں نے خاموشی میں صرف یہی کہا, خدا صرف تو مجھ سے بات کر لے, میرے لیے that is enough, یہ کافی ہے. اور ہم جب پریئر کرتے ہیں, ہم تو لسٹیں لے کے آتے ہیں. کیوں دی لسٹ, چینی دی لسٹ, یہ آئل کی لسٹ, یہ قسطوں کی لسٹ, یہ بلوں کی لسٹ, یہ فلانی لسٹ. اس کو پڑھو تو صحیح, اس ورس کو غور سے پڑھو, یہ بڑی آپ کے لیے پاورفل ورس ہے. جو دعا جو لفظ دیکھیں, جو کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو جس انداز میں لگا ہوا ہے, جو جس انداز میں لگا ہوا ہے, وہ ان پڑھ ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ گرم ہے, وہ نیم گرم ہے, وہ سر گرم ہے, وہ جیسا بھی ہے, جو جیسی پریئر میں لگا. لیکن بشرط کیا, دعا ایمان کے ساتھ ہوگی, اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. بیمار کس کو بولتے ہو آپ؟ کس کو بیمار بولتے ہیں؟ بچے سنو, آخری باتیں چل رہی ہیں. کس کو بیمار بولتے ہو آپ؟ اس کو بیمار بولتے ہیں جس کے گردے فیل ہو جائیں, اس کو بیمار بولتے ہیں جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اس کو بیمار بولتے ہیں جس کی دانتوں میں درد ہو, اس کو بیمار بولتے ہیں جس کا سر درد ہو, اس کو بیمار بولتے ہیں جن کو کیڑا لڑ جائے یا سپ لڑ جائے. نہیں, اسے بیمار کی بات نہیں ہے, اس بیمار کی بات نہیں ہے, یہ بیمار کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. آج چرچوں کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے. چرچز کو, چرچ کسے کلیسیا کو بولتے ہیں, یہ بیمار کلیسیا ہو گئی ہے. بیٹھی ہے پریئر میں, سوتی, سو گئی, نیند آ گئی, بیٹھا ادھر ہے, پہنچیا کدھر ہے, ادھر بیٹھے ہو. لیکن جب ہیلنگ سیشن شروع ہوا, پادری صاحب میرے بچے لی بھی دعا کرے ہو, پادری صاحب میرے منڈے لی بھی دعا کرے ہو, پادری صاحب میرے بھرا دا ویزا لگ جائے وہ لی بھی دعا کرے ہو. سب کچھ پادری نے کرنا ہے, تو ہم کیا کرنے آئے, ہم کیا کرنے آئے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اسپرچل فادر ہے. اسپرچل فادر کیا لکھا ہے زبور 91 کے اندر, کہ وہ تیرے لیے اپنے اسپرچل فادر کو, یعنی فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے کا جو اصلی متن کے مطابق مطلب ہے, اصل لفظ جو ہے اس کو ملاک بولتے ہیں, MLAW کے ملاک, جس کا مطلب ہے فرشتہ. ملاک کا مطلب ہے فرشتہ, فرشتے کا. اور اصل متن کے مطابق اس کا مطلب ہے پادری, پریسٹ, امبیسڈر, اسپرچل فادر. وہ تیرے لیے اسپرچل فادر کو بھیجتا ہے. لیکن آج کوئی اپنے اسپرچل فادر کی عزت ہی کوئی نہیں کرتا, کوئی اپنے پادری کی عزت ہی نہیں کرتا. یہ کدھر آ گیا, یہ کیا لینے آ گیا, چنگا بلا ستے سا,
ہوں چاہ بنانی پینی، ہوں آ کرنا پینا، وہ خوش ہو اور خوشی کرو تمہارے گھر جو اس کے بھیجے کو قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ بات کو سمجھنا، اپنے پاسٹرز کی، اپنے سینئرز کی عزت کرو۔ دانیل صدرک میسی عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، لیکن جیزس از آور سیویئر۔ وہیں سے بات چلی ہے نا کہ خدا ہمارا سیویئر ہے، وہ بچاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ سیمسن کو بڑا کہا، سمسون کو نہ کر، وہ پیو نے آکھیا ہو تینوں اپنے گھر چ کڑی کوئی نہیں لبدی، تو غیر قوم میں جا کے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس نے بات نہیں مانی، اور سب سے پہلے اس کی کیا ہوئی؟ اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ جیسے پکڑا فلسطینیوں نے تو سب سے پہلے کیا گیا، اس کی آنکھیں نوچ دی گئی، اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ بچوں، میری بیٹیوں، یو آر لائک مائی ڈاٹرز، بیٹیاں ہیں میری، میں آپ لوگوں کو اب باپ بن کے سمجھا رہا ہوں۔ بائبل کو سن کے اس کے چھوڑ کے چلے جانا یہ کچھ نہیں ہے۔ بائبل کو اپنا ساتھی بناؤ، اپنا ہمراز بناؤ، اس کو اپنا استاد بنا لو۔ یہ تمہارا استاد ہے، یہ بولتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کیسے بولتی ہے۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا، بہت پریشان ہوتا ہے، تو پھر وہ خدا سے بات کرتا ہے۔ کاش کہ وہ اسے بائبل کی کوئی بات یاد آئے۔ انہیں پڑھی ہوئے گی تو بائبل کی گل کرے گی، بائبل انہیں بائبل کھولی ہوئے گی تو بائبل گل کرے گی۔ وہ خدا سے ڈائریکٹ، آپ بات یاد رکھنا، آپ کبھی ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کر سکتے۔ دو صورتوں میں کر سکتے ہو، دو صورتوں میں کر سکتے ہو خدا سے بات۔ یہ آپ اسپیشلی یوتھ کے لیے بات ہے۔ آپ کے پیچھے یا کسی کا ہاتھ ہو، استاد ہو جو بہت اسپرچل ہو، یا آپ کی ریاضت بہت ہو۔ یاد رکھنا میری بات، دو صورتوں میں خدا سے مل سکتے ہو آپ۔ یا آپ کی ریاضت بہت ہو، جیسس نے بھی تو 30 سال لگائے نا ثابت کرنے کے لیے کہ آئی ایم یور گڈ سن، کیا کہ نہیں؟ یہ سنے کیا آسمان جب بپتسمہ لیا ہے، آسمان کھلا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں پچھلے 30 سال کیوں نہیں آئی بات؟ وہ چیزیں تسی فالوور ہو۔ میں یہ لاسٹ بدھ کو بھی کہہ رہا تھا، جس کے آپ فالوورز ہو تو اس نے بھی 30 سال لگائے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ دو چیزیں یاد رکھنا، یا آپ کے پیچھے آپ کا اسپرچل فادر ہو جس کے آپ پورے تابع ہو، جیسے الیشا ایلیا کے تھا، یا آپ کی اتنی ریاضت ہو کہ آپ عقاب بن جاؤ، یا آپ کی اتنی ریاضت ہو۔ میری بات پلے سے باندھ لو، یاد ہے فیصلہ اج کرنا ہے۔ ایمی دعا وہ نہیں کرنی کہ آ دعا ہو ہی جان رہی ہے تو کسی کوئی جواب نہیں آن رہا، کوئی اتر نہیں آ رہا، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ آج دعا وہ کرنی ہے جس کا جواب آئے، آنسر آئے، اور وہ کمال ہو جائے۔ اب بدھ کو آؤ، میں آپ کو دعوت دے کے جاتا ہوں، بلکہ میں آج اپنے جو بڑے ہی محترم جناب نعیم عیسیٰ صاحب، بشپ نعیم عیسیٰ صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ وہ آپ کا یہ چینل بھی آپ کا ہے، اور ہیمنز ٹی وی پر آپ کی خدمات جو